السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم شوال کے خوبصورت مہینے سے گزر رہے ہیں۔ اس مہینے میں جو انسان 6 روزے رکھ لیتا ہے رمضان کے روزوں کے علاوہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے پورے سال کے روزے اس نے رکھے ہیں، یعنی اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا پورا سال روزے رکھنے والے کو اجر ملتا ہے۔ اور اگر ہر سال وہ ایسا کرے تو زندگی بھر کے روزوں کا اس کو ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ کتنی آسان نیکی ہے، اور یہ نیکی ہمارے لیے مشکل بھی نہیں، اس لیے کہ رمضان میں ہم روزے رکھ چکے ہوتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ اس مہینے میں 6 روزے مکمل کر لیں۔ 6 روزے آپ کسی دن بھی رکھ سکتے ہیں، صرف عید کا دن جو 1 شوال کا ہے اس دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ باقی آپ 2 شوال سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، کسی دن بھی رکھ سکتے ہیں، چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں، پیر اور جمعرات کا بھی رکھ سکتے ہیں، اور 13، 14، 15 کا بھی رکھ سکتے ہیں۔ ان سارے روزوں میں آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میرے شوال کے 6 روزے یہ ہیں جو کہ میں ابھی رکھ رہی ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن خواتین کے روزے چھوٹ گئے ہیں رمضان میں حیض کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، وہ کیا کریں؟ کیا پہلے وہ یہ 6 روزے رکھیں یا وہ رمضان کے روزوں کو مکمل کریں؟ تو خواتین کے لیے خاص طور پہ میں یہ بات کہوں گی کہ بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے شوال کے 6 روزے رکھ لیجئے۔ وجہ یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ یہ حیض کے مسائل تو ہیں ہی لگے ہوئے، تو اگر آپ یہ کریں گے کہ پہلے اپنے وہ روزے مکمل کرنے لگے، اس کے بعد اگر آپ کے پھر پیریڈز کے دن آ گئے اور کچھ دن ویسے ہی انسان کے عید کے اور چیزوں میں گزر جاتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ شوال کا مہینہ گزر گیا تو پھر یہ سعادت آپ نہیں حاصل کر سکتے۔ جبکہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے آپ سال میں کسی وقت بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے پورے سال کے روزوں کا اجر پانا ہے تو رمضان کے روزے آپ جلد سے جلد اپنے مکمل کرنے کی کوشش کریے گا، تبھی آپ صائم الدہر ہو سکتے ہیں، یعنی پورے زمانے کے روزے دار۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے آپ اس وقت تو اپنے شوال کے 6 روزے مکمل کیجئے، اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ کر کے اپنے رمضان کے روزے بھی مکمل کرتے رہیں۔ دوسرا سوال بہت زیادہ یہ آتا ہے کہ کیا ہم شوال میں ان 6 روزوں میں ہی رمضان کے روزوں کی نیت کر سکتے ہیں جو ہمارے چھوٹ گئے؟ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے رمضان کے 29 یا 30 روزے مکمل ہونے چاہیے، اور پھر ان کے اوپر آن ٹاپ آف دیٹ ایڈیشنل یہ 6 روزے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ دونوں روزوں کی ایک ہی روزے میں نیت کر لیں، وہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ آپ شوال کے روزے الگ رکھیے اور رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ان کے بعد رکھ لیجئے۔ اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ کس دن روزہ رکھیں اور کس دن نہیں رکھیں۔ آپ پورے مہینے میں جس وقت بھی چاہیں روزہ رکھ لیں، لیکن برائے مہربانی ان کو آخر تک ڈیلے نہ کریے گا، کیونکہ نہ تو صحت کا کچھ پتہ ہوتا ہے، نہ زندگی کا کچھ پتہ ہوتا ہے، اور نہ ہی عورتوں کے ساتھ لگے ہوئے جو یہ حیض کے مسائل ہیں ان کا کچھ پتہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے ان 6 روزوں کو جلد سے جلد مکمل کر کے اور آپ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں جو پورے سال کے روزے دار بن گئے۔ آخر میں آپ لوگوں کو میں ایک اور بات بتا دوں جس سے کہ آپ اپنے اجر کو ڈبل کر سکتے ہیں، یعنی آپ شوال کے 6 روزے ہی رکھیں گے لیکن آپ کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ وہ کیسے؟ کہ آپ ان روزوں کو خاص طور پہ منڈے اور تھرسڈے کو رکھنے کی کوشش کریں، یا 13، 14 اور 15 ان تاریخوں میں رکھیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کو 6 روزوں کا اجر بھی ملے گا۔ منڈے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، منڈے اور تھرسڈے دونوں دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ تو سبحان اللہ، آپ نے وہ سنت بھی پوری کر لی، آپ نے اس دن کا اجر بھی پا لیا، اور آپ کے جو 6 روزے ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ اپنے اجر کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو مواقع ڈھونڈا کریں، وہی کام کرنا ہے، لیکن بعض طریقوں سے جب آپ کرتے ہیں تو آپ ایکٹ سمارٹ کرتے ہیں، سمارٹلی ایکٹ کریں
اور ان دنوں میں روزہ رکھ کے اپنے اجر کو بڑھا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔